میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ جو بھی قرآن و حدیث کا میں نے مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ احساس اگر ہے تو انسان کے اندر روحانیت زندہ ہے، اور اگر احساس نہیں ہے نا تو انسانیت ختم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا رہا ہے، جو چیز اس وقت تیزی کے ساتھ اٹھ رہی ہے نا، ہمارے سینوں سے نکل رہی ہے اور ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے، وہ احساس ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مثالوں سے باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بھوک کا اگر احساس نہ ہو، پیاس کا اگر احساس نہ ہو، تو انسان کھانے پینے کو چھوڑ دے گا، کھائے گا پیے گا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ایک وقت آئے گا کہ بالکل یہ رغبت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ پھر امام الانبیاء سید ولد آدم رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بلا تعداد صلاۃ و سلام کے بعد مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مختصر سے وقت میں 3 باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما لے۔ جس جگہ پر ہم موجود ہیں اللہ رب العالمین اس جگہ کو دین اسلام کی دعوت کا مرکز بنا دے، عقیدہ توحید اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے نشر و اشاعت کا اور ترویج کا ایک بڑا مرکز بنا دے۔ پہلی بات، جو تمام نیک اعمال کی بنیاد جس پر کھڑی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تمام اعمال کا خلاصہ، نیک اعمال کا خلاصہ، وہ اخلاص کی نعمت ہے۔ سورۃ الکہف بڑی عظیم سورت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات، اور واللہ اعلم اہل علم یہاں پر موجود ہیں، میرے محترم فاضل بھائی عزیز شیخ مفتی شریف صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں حفظہ اللہ، جانتے ہیں کہ اہل علم نے ان دونوں کے درمیان جمع کیا ہے کہ ابتدائی 10 آیات بھی اور آخری 10 آیات بھی اگر جمع کر لی جائیں تو یہ ایک بہترین صورت ہے۔ اسے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرۂ ارض کے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنوں سے حفظ و امان کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور اس سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ انہیں بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ یقیناً میں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہوں، مجھ میں اور دیگر انسانوں میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ وحی الہی کا فرق ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور یہ وہ فرق ہے جس کے ذریعے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے اندر ایک سب سے بلند اور امتیازی مقام حاصل ہو۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا جو معبود ہے وہ معبود برحق ایک ہی معبود ہے، انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه۔ تم سب اس دنیا میں ایک وجود لے کر آئے ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کو بھی فنا نے لاحق ہونا ہے، اور جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس نے جانا ہے، آنکھیں بند ہونی ہیں، اور
جس کو جو زندگی دی گئی ہے اس نے وہ زندگی مکمل کر کر اللہ رب العالمین کے پاس واپس جانا ہے. لہذا فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اللہ رب العالمین سے خیر کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، امید رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، اعمال کے اندر عمل صالح کو اختیار کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرائے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ تمام اعمال کی قبولیت کا اور درستگی کا جو معیار ہے اس آیت کی روشنی میں دو اصولوں پر قائم ہے. ایک اللہ رب العالمین کی توحید، اخلاص، جس کا ذکر کیا کہ لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح کبھی بھی شریک مت ٹھہرائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے بلند و باکمال ناموں میں، اور نہ اس کی بلند اور باکمال صفات کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائے. عقیدہ توحید، اخلاص کی نعمت. اور دوسرا اصول کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان ان دو شرائط کو اپنے ذہن میں رکھے جس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عمارت اخلاص کی بنیادوں پر کھڑی کی جائے، نہ صرف یہ کہ وہ عمارت مستحکم ہوتی ہے بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی پر لازمی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ جس عمارت کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی جائے، یعنی توحید پر رکھی جائے، اخلاص پر رکھی جائے، تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ اہل ایمان اس عمارت کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ہدایت کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا ضروری ہے. اور یہ تعمیر کا جو کام ہے اور یہ آبادی کا جو کام ہے مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. لہذا فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یعنی تمہارا کیا خیال ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر، اس کرۂ ارض پر اللہ کا سب سے پہلا گھر جسے عبادت کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، وہ مسجد حرام. اور ایک وقت آیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کی ذمہ داری مشرکین مکہ نے اٹھائی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر ان کی اس تعمیر کو رد کر دیا کہ ان کے سارے اعمال جو تھے اس کی بنیاد شرک پر قائم تھی، اس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص کے منافی تھی. لہذا پھر فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں. اور ایمان بھی کیسا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایمان لانے کے بعد پھر وہ اپنے ایمان کو، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی جسے کہتے ہیں کہ نوک پلک سنوارتے ہیں، اور جسے کہہ لینا کہ توحید کے معاملے میں اور اخلاص کے معاملے میں وہ پھر ہلکی سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا. لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ جگہ دی ہے، ہم سب کو یہ جگہ دی ہے، اور یقیناً اس کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص پر رکھی گئی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اخلاص قائم رہنا چاہیے. ایک ایک نیکی اور ایک ایک عمل جو ہے اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے. نہیں کوئی ریا، نہیں کوئی نمود، نہیں کوئی جسے کہہ لیں کہ کسی بھی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ایک نمائش مقصود ہو، اپنی واہ مقصود ہو. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اخلاص کے منافی ہیں. اور اگر یہ باتیں
किसी भी मरहले के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि इब्तिदाई मरहले में ये बातें ना हो। जब भी किसी काम का आगाज़ किया जाता है बड़ी मोहब्बत से, बड़े जज्बे से, बड़े शौक से उसका आगाज़ किया जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि शैतान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, कहते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, लेकिन उसकी दुश्मनी में और उसके अलावा दुनिया के जितने भी दुश्मन हैं उन दोनों की दुश्मनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के इस जुज़ में बयान कर दिया कि इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। कोई भी दुश्मन दुनिया का वो अपने दुश्मन को जो है वो देख रहा होता है, और हर दुश्मन जो है उसके बारे में इंसान को मालूम होता है कि वो उसे देख रहा है। लिहाजा जो दुश्मन सामने होता है उससे बचना आसान होता है, जिसकी चालबाजियों से आप वाकिफ़ हो, जिसके मकरो फ़रेब से आप वाकिफ़ हो, आपको पता है कि वो किस तरह जो है वो आपके अंदर दाखिल होगा और किस तरह आपके अंदर जो है वो अपनी दुश्मनी को जो है वो पैदा करेगा, इख्तिलाफात पैदा करेगा, फिर इसी तरह जो है तनाज़ात खड़ा करेगा, और फिर किस तरह जो है वो आपके खिलाफ हर मुमकिन साजिश करेगा कि जिसके ज़रिए जो है वो आपके अमाल को या आपकी मेहनतों को जो है वो बर्बाद कर सके। लेकिन फरमाया शैतान और उसका लश्कर एक ऐसा दुश्मन है कि जिसे आप देख नहीं सकते। तो जो दुश्मन आपके सामने मौजूद हो और आप उसे देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उस दुश्मन से कभी भी गाफिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गाफिल हुए तो आप पर हमला आवर हो जाएगा और वो आपको ख़त्म कर देगा। लेकिन फरमाया कि जिस दुश्मन को आप देख ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आप में दाखिल होगा और कैसे आप पर हमला आवर होगा, लिहाजा उस दुश्मन से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उस दुश्मन से बचाव इख्तियार करना सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा अहम है। आज शेख सूरह मरियम के अंदर ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक तज़किरा आया और उनकी दुआ का जिक्र आया, तो महराब का जिक्र हुआ। महराब की तफसीर में हमारे सामने ये मुफस्सिरीन की तफासीर आई, मैंने पढ़ा। महराब हरब से है, ये एक मखसूस कमरा था ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जिसके अंदर वो इबादत करते थे और जिसमें उन्होंने अल्लाह से एक ताल्लुक़ कायम किया और दुआ का एहतमाम किया। जिस तरह अल्लाह ने आपको ये घर दे दिया, आप सब आते हैं यहाँ पर इबादत करते हैं, तो है फ़ख़रज मिनल महराबी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खुशखबरी दी याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो अपनी कौम को खुशखबरी देने के लिए अपने महराब से निकले। महराब हरब से है, और हरब कहते हैं जंग को, यानी वो कमरा जिस कमरे में इबादत की जाती है उसे नाम दिया गया है उस जगह से कि जिस जगह पर जंग लड़ी जाती है। ये इबादत करने वाले का जंग लड़ने वाले से क्या ताल्लुक है? और उसमें बड़ा वजीह नुक्ता मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि सबसे बड़ी जंग वो है जो इंसान शैतान से लड़ता है, सबसे बड़ी जंग वो है। इसीलिए फरमाया जिहाद की जो अदना तरीन यानी इब्तिदाई सूरत है, इंतहाई सूरत तो बहुत बात की बात है, जिसमें इंसान अपनी जान भी कुर्बान कर दे, अपना माल भी कुर्बान कर दे, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, ये एक आला सूरत है। लेकिन जिहाद की एक इब्तिदाई सूरत है। इब्तिदाई सूरत क्या है? और वो है नफ्स का मुजाहदा, नफ्स के साथ इंसान का जिहाद करना। तो फरमाया कि उस कमरे को, जिस कमरे में इंसान इबादत कर रहा है, उसको महराब से ताबीर किया गया, क्योंकि उस कमरे में इंसान मुस्तकिल जो है वो शैतान से फाइट कर रहा है, शैतान से लड़ रहा है। और ये असल जंग, जो इस जंग में फेल हो गया वो दुनिया की किसी जंग में कामयाब नहीं हो सकता, याद रखें। जो इखलास में फेल हो गया, जो तौहीद में फेल हो गया, जो शैतान के साथ जंग में फेल हो गया, फिर वो अपने हर कदम में फेल हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि फिर असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, एक वक्त आएगा कि फिर दावत की बरकत ख़त्म हो जाएगी, एक वक्त आएगा कि फिर मेहनत की जगह जो है वो सुस्ती और गफलत ले लेगी, और फिर अच्छाई की जगह बुराई ले लेगी। और शैतान यही चाहता है। कमरों को, दीवारों को खड़ा करना तामीर नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अजीज साथी। असल तामीर जो है वो उसका वो नूर है जिस नूर पर ये दीवारें खड़ी की गई, और वो नूर तौहीद का नूर है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हदीस का नूर है, वो ईमान का नूर है। यानी आखिर क्या वजह है? मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूं, ये मेरी दूसरी बात होगी कि जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक पहली बात के साथ है।
قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے انسانوں کی دو طبقوں کی مثالیں بیان کی. فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو آپ تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یار کیا بات کر دی, اور جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے, اور دنیا کا اس کے پاس کتنا علم ہے. اور مفسرین نے باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ذکر کی ہے جسے سلسلہ صحیح میں شیخ البانی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں, اور بڑی قابل توجہ بات ہے میرے اور آپ کے لیے, ذرا نوٹ کیجئے گا. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ نفرت بغض کے الفاظ حدیث کے اندر ہے اس شخص سے ہے کہ جو شخص جب دنیا کے بارے میں بات کرے تو ایسے بات کرے کہ لوگ حیران ہو جائیں کہ یار اس کے پاس دنیا کا کتنا علم ہے, اور جب یہ دنیا کے کسی موضوع پر بات کرنا شروع کرتا ہے, تبصرے کرنا شروع کرتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, گھنٹوں گزر جاتے ہیں, اتنی نالج ہے اس کے پاس, اتنے اس کے پاس اکیڈمک ایجوکیشن ہے, اتنے علوم و فنون اس کے پاس ہیں, ختم ہی نہیں ہو کے دیتے, اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ اس کی فالوئنگ کر رہے ہیں اور اس کے فالوورز بن رہے ہیں, اس کے ارد گرد جمگٹا ہے دنیا داروں کا. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں نا تو پیارے حبیب آپ بھی اللہ کے پیغمبر آپ بھی اس کی باتوں کے ایک سحر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ کو اس کی دنیا کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. یہ طبقہ منافقین کا طبقہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, 4 صفات منافقین کی ذکر کی گئی. ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ دنیا کو تو خوب جانتا ہے, اور سورۃ الروم میں اللہ فرماتا ہے کہ وَهُمْ عن الآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیا کے ظاہر کو تو خوب جانتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی, جب بات آتی ہے اللہ کے رسول کی, جب بات آتی ہے دین کی, جب بات آتی ہے شریعت کی, جب بات آتی ہے مسجد کی, جب بات آتی ہے مدرسے کی, جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کے اوامر کی, جب بات آتی ہے اللہ کے نواہی کی, 1 منٹ بات نہیں کر سکتے. اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے نا کہ جی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کچھ بات کر, نہیں کر سکے. ہاں جی موجودہ سیاست پہ تبصرہ کریں تو گھنٹوں اس کے لیے ناکافی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے, گیدرنگ میں بیٹھے گا, مجلس میں بیٹھے گا, گھنٹوں باتیں ہوں گی. اسپورٹس کے بارے میں بات کرا لو, PSL کے بارے میں بات کرا لو, مثال کے طور پہ گیمنگ کے بارے میں بات کرا لو, معاش یعنی کہ اپنی مختلف جو ایک معاشی فیلڈز ہیں ان کے بارے میں بات کرا لو. یعلمون ظاہرا من الحیات, دنیا کو خوب جانتا ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, آخرت سے غافل ہے. یہ کافروں کی صفت ہے میرے بھائیوں, مسلمانوں کی صفت نہیں. اور میری دوسری بات جو تھی وہ اس سے جڑی بھی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جو اللہ کی, رسول کی, دین کی باتیں کرنے والے ہیں نا وہ یہی مساجد, یہی مدارس رہ گئے میرے سامنے اور آپ کے سامنے. اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے. اب ہم یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں, آئے دن جو اپنا کیا کہتے ہیں طلباء سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں, کیا ان کا علمی معیار ہے, کیا ان کا علمی لیول ہے, کیا ان کا رہن سہن ہے. مختلف یونیورسٹیز کے اندر اللہ نے جانے کا تجربہ دیا, دیکھتے ہیں یعنی بہت بری حالت ہے. یقین جو تعلیمی ادارے جنہوں نے ہماری یوتھ اور نوجوانوں کی تربیت کرنی تھی نا, جو مستقبل کے معمار بنانے تھے, ان کا حال اتنا برا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مذہب کی طرح جو ہے سائنس کو پڑھایا جا رہا ہے, مذہب بیزار طبقہ حاوی ہے اور دین سے متنفر کیا جا رہا ہے, شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, شبہات کریٹ کیے جا رہے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہے نا فتنوں کے تعلق سے, ان ساری احادیث کا خلاصہ ابن قیم نے اپنے ایک مقام پر جمع کر دی. اور وہ فرماتے ہیں کہ فتنے یا تو جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں, الفتنۃ فتنتان, بس تیسرا کوئی نہیں. ایک فتنے وہ جن کا تعلق شہوات سے ہے, نفسانی شہوات سے, جس کے نتیجے میں انسان نفسانی شہوات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا غلام بن جاتا ہے. دوسرا فتنہ وہ ہے جو شبہات کا فتنہ ہے, اللہ کے بارے میں سوالات, رسول اللہ کے بارے میں سوالات, دین اسلام کے بارے میں سوالات, شاعر کے بارے میں سوالات, اسلامی احکامات کے بارے میں سوالات, اعتراضات, تنقیدیں. اور جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ دور شبہات کا فتنہ, شہوات کا فتنہ تو ہے ہی ہے. جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے تم میں نفسانی شہوات جو ہیں وہ اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ لے,
ریبیز کا جو ایک مرض ہوتا ہے وہ انسان کو لاحق ہو جاتا ہے اور اس کو بالآخر جو ہے وہ موت تک لے جاتا ہے. فرمایا کہ انسان کے جوڑ جوڑ میں نفسانی خواہشات داخل ہو جائیں گے اور انسان اس کا غلام بن جائے گا. یہ شہوات کا فتنہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا فتنہ ہے وہ ہے شبہات کا فتنہ. اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا بتا دوں کہ آج ہم نہیں دیکھتے صحیح معنوں میں سلف کے منہج پر جو شبہات کے فتنے کا مقابلہ کر رہا ہو ان مساجد اور ان مدارس کے علاوہ. لہذا واقعتاً یہ صرف جملے نہیں ہیں, یہ اسلام کے قلعے ہیں, ان کی حفاظت کریں, ان کو آباد کریں, ان کے ساتھ تعلق قائم کریں. اور جو میں ایک تیسری بات آپ سے جو کرنا چاہتا تھا وہ اللہ کے راستے میں انفاق کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ باطل پرست باطل کے راستے میں کتنا خرچ کر رہے ہیں, کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ. میں بڑا حیران ہوتا ہوں شیخ, جب بھی کافروں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا تو ان کے کفر کا اور ان کی تکذیب سے بڑھ کر ذکر کیا گیا یصدون عن سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بھئی ایک تو وہ شخص ہے نا کہ جس نے نہیں مانا, ایمان نہیں لایا, نہ لے کر آیا, کافر بن گیا. لیکن ایک وہ شخص ہے جو کافر بن گیا لیکن جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کو بھی روک رہا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ مہم پر ہے, راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے. اور کسی طرح جیسے قوم شعیب کا طرز عمل تھا, قرآن مجید میں قوم شعیب کا ایک طرز عمل تو ناپ تول میں کمی ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہے. ایک دوسرا طرز عمل ان کا بیان کیا گیا کہ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے ڈاکو بن کر, لوگوں کو لوٹتے تھے, اور جو شخص نبی کے پاس جانا چاہتا تھا نا اس کو نبی کے پاس جانے نہیں دیتے تھے, راستہ روک لیتے تھے, اس کا بائیک آؤٹ کرتے. ٹھیک ہے, کوئی اس کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا, کوئی اس کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا, کوئی اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نہیں. اور اگر یہ رسول کے پاس کسی طرح پہنچ گیا, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا, اس کو ہم چھوڑیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے قوم شعیب سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, گویا کہ وہ تھے ہی نہیں اس دنیا کے اندر. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ حق میں یہ سمجھتا ہوں, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہے دور حاضر کے اندر تو یہ اسلام کے قلعے ہیں, یہ مساجد ہیں, یہ مدارس ہیں, یا دعوت کے وہ سارے ذرائع جو دور حاضر کے اندر الحرب الفکری کے اندر شامل ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک وقت تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ باقاعدہ میدانوں میں لڑی جاتی تھی, آج بھی لڑی جا رہی ہیں, لیکن جنگوں کی کامیابی اور ناکامی, فتح کا اور شکست کا معیار فیصلہ میدان کرتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج جنگوں کے اندر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ میدان نہیں کرتے. فلسطین کی مثال لیں, اہل غزہ کی مثال لیں, چاروں طرف سے محاصرہ ہے, بربریت نے انسانی جسے کہنے کہ ہر حد کو پھیلانگ دیا, ظلم کی رات طویل ہو گئی. ایسی بے بسی اس دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کی بے بس, چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے سوائے ان کے لیے دعا کے, ان تک امداد تک نہیں پہنچا سکتے. سب کچھ ہونے کے باوجود بے بسی کی وہ کیفیت ہے جو شاید اسلامی تاریخ میں کبھی جو ہے وہ موجود نہ ہو. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں میدان میں اہل غزہ اور اہل فلسطین کو وہ شکست نہیں دے پا رہے, ان کو شکست نہیں دے پا رہے, ان کا مقابلہ کر رہا ہے, بھوک میں مقابلہ کر رہا ہے, پیاس میں مقابلہ کر رہا ہے, بچوں کی شہادت ہے, عورتوں کی شہادت, مقابلہ نہیں کر پا رہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک نظریہ ہے, ان کے پاس ایک فکر ہے, ان کے پاس ایمان ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس حوصلہ ہے, ٹھیک ہے, بھلے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو, لیکن صرف اس ایمان کی وجہ سے وہ ان کو شکست نہیں دے پا رہے. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, بزرگوں, عزیز ساتھیوں, یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آج جو جنگیں ہیں نا ان کے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے میدان میں نہیں ہوتے اور نہ آگے والے حالات کے اندر ہوں گے. یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ رب العالمین کے پیچھے اس کی حکمت ہے, اللہ چھانٹی کر رہا ہے لوگوں کو, کون اس طرف ہے اور کون اس طرف. ابھی آپ سمجھ لیں کہ یہ اس چھانٹی کا وقت ہے, ابھی فیصلے کا وقت نہیں آیا. جنگ جب تک جاری ہے اس وقت آپ کسی کی فتح کا اور کسی کے غالب اور کسی کے مغلوب ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے, ابھی جنگ جاری ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جنگ جو ہے وہ نظریے پر لڑی جاتی ہے, یاد رکھیں, فکر پر لڑی جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر مدینے کی ریاست تو سب کو پتا ہے کہ جی مدینے کی ریاست تھی, وہاں سے اسلام پھیلا اور مدینے کی ریاست کے سب نام لیتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ کسی کو یہ نہیں پتا کہ مدینے کی ریاست اگر کھڑی ہے تو وہ مکہ کی 13 سال کی نظریاتی جنگ پر کھڑی ہے. اللہ کے پیغمبر نے پہلے 13 سال
नबूवत का ज्यादातर हिस्सा नजरियाती जंग लड़ी, मैदान में जंग नहीं लड़ी। नजरियाती जंग जब जीत गए, अल्लाह के पैगंबर एक ऐसी जमात तैयार कर दी कि जिनको नजरियाती तौर पर कोई शिकस्त नहीं दे सकता, फिर उसने हर मैदान को जो है वो फतह किया। तो दौरे हाजिर के अंदर नजरियाती जंग सबसे बड़ी जंग है। जो इस जंग में जीत गया वो फातिह है, और जो इस जंग में हार गया, सब कुछ होने के बावजूद, मिसाल के तौर पे असल उसके पास सब कुछ हो, हुकूमतें हों, सरकारें हों, उसके पास असलहा हो, उसके पास फौजें हों, अगर नजरिया उसके पास नहीं है, बिल आखिर हमारा ईमान है और अकीदा है, शिकस्त उसका मुकद्दर। और नजरियात की हिफाजत करने वाले इस दौर के अंदर ये दीनी इदारे हैं, ये मसाजिद हैं, या फिर जिसे कहने ये अहले इल्म हैं, उलमाए हक हैं, ये नन्हे नन्हे तलबा हैं जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, अपनी सीनों के अंदर महफूज कर रहे हैं, जो कुरान की फहम हासिल कर रहे हैं। ये आप जैसे लोग हैं जो इतनी अहमियत देते हैं, वक्त देते हैं, और फिर जो है जिसे कहने के दस्तो बाजू बने हुए हैं। जब तक ये हौसला कायम है ना, ये नजरियाती जंग कायम है, उस वक़्त तक हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद हम फातेह हैं। ये बात याद रखें। जिस दिन नजरिया चला गया ना हमारे पास, इसकी छोटी सी मिसाल अरबों के ममालिक को ले लें। आज अरब नजरियात पे समझौता कर रहा है, नजरियात पे समझौता कर रहा है, नजरिए पे समझौता। किसके लिए? दुनिया के लिए। अल्लाह के पैगंबर का फरमान ऐन सादिक आ रहा है कि तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी, और उसका इब्तिदाई हिस्सा दुनिया की मोहब्बत है। और अल्लाह के पैगंबर ने सही मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं इस पर अपनी बात को जो है वो मुकम्मल करता हूँ। आपने फरमाया कि उस वक्त के आने से पहले जितने नेक अमाल कर सकते हो कर गुजरो। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि उस दौर के अंदर नेक अमाल सही मायनों में करना मुश्किल हो जाएगा। और ये दौर कौन सा है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जब यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, एक शख्स अपने दीन को दुनिया के चंद टकों के एवज बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर बाद अहादीस के अल्फाज हैं कि कौमों की कौमें जो हैं अपने दीन को दुनिया के चंद टकों के एवज बेचेंगी। आज दीन के सौदे हो रहे हैं, ज़मीर के सौदे हो रहे हैं, ईमान के सौदे हो रहे हैं। किसके लिए? दुनिया के लिए। दुनिया के लिए। दुनिया के सामने मेटावर्स है, दुनिया के सामने चांद से ऊपर अभी मरीख है। अभी ये बदबख्त ऐसे हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभार इनको पढ़ता हूँ, कि एक वक्त था कि पहले ये दुनिया खत्म होगी, पहले इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब बाकायदा इन्होंने ये तस्लीम कर लिया है, ये तस्लीम कर ली है नासा के साइंसदानों ने, कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जिस तेजी के साथ आ रहा है, एक वक्त आएगा कि दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद बदबख्त मरीख पे एक नई दुनिया बनाने का सोच रहा है। इनको इस बात की फिक्र नहीं है दुनिया खत्म हो जाएगी तो हम होंगे। भाई दुनिया खत्म हो जाएगी तो तुम कहां से होगे? हाँ। और अब ये इनकी सारी रिसर्चेज और तहकीकात का मरकज ये है कि मरीख पे हम जिंदगी के आसार ढूंढ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे वहां पर जो है ना दुनिया को जो है ना वो आबाद किया जाए। तो अल्लाह क्या फरमाता है? यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, बस उनका ओढ़ना बिछोना, सोना जागना, उठना बैठना, जिंदगी के सारे वसाइल दुनिया के साथ लगे हुए हैं। वहुम अनिल आखिरति हम गाफिलून, और आखिरत से वो गाफिल हैं। मेरे भाइयों, आखिरी जुमला और आखिरी बात नोट कर लीजिए, और वह है एहसास के हवाले से। ये एहसास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वक्त काफ़ी जो है वो हो चुका है। छोटी सी बात सिर्फ करना चाहता हूँ एहसास के हवाले से। यह एहसास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, याद रखें। मैं समझता हूँ वल्लाहु आलम कि जो भी कुरान और हदीस का मैंने मुताला किया है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये एहसास अगर है तो इंसान के अंदर रूहानियत जिंदा है, और अगर एहसास नहीं है ना तो इंसानियत ख़त्म है। और आप देखेंगे कि हमारे माशरे के अंदर क्या रहा है, जो चीज़ इस वक्त तेज़ी के साथ उठ रही है ना, हमारे सीनों से निकल रही है और हमारे माशरे से ख़त्म हो रही है, वो एहसास है। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। मिसालों से बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। भूख का अगर एहसास ना हो, प्यास का अगर एहसास ना हो, तो इंसान खाने पीने को छोड़ देगा, खाएगा पिएगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ये रग़बत उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे घरों के अंदर, कमज़ोर बच्चे, कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं डॉक्टर के पास लेके दौड़ते हैं, कमज़ोर है, बिल्कुल लाग़र हो गया है। वजह क्या है? डॉक्टर साहब खाता ही नहीं, कुछ पीता ही नहीं। वजह क्या? उसको भूख नहीं लगती। ये भूख का एहसास अल्लाह की नेमत है, ये प्यास का एहसास अल्लाह की नेमत है। फिर इसी तरह आप ये देखें, थकावट का एहसास अल्लाह की नेमत है। इंसान थकता है तो आराम करता है, इंसान थकता है। दुनिया की इस
زندگی کے اندر انسان اتنا مشغول ہو گیا, اگر تھکاوٹ نہ ہونا تو انسان جاگتا ہی رہے. ہاں, اور اگر اس کو آرام نہ ملے, ہاں اگر اس کو آرام نہ ملے, آرام کے بغیر انسان کا نفس, انسان کا جسم زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا. تو جس طرح انسان کے ظاہری وجود کے لیے احساس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس طرح انسان کی روحانیت اور معنوی وجود کے لیے بھی احساس بہت بڑی نعمت ہے. والدین کو احساس ہو جائے کہ یار اولاد کی ذمہ داری ہے, اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اولاد کو احساس ہو جائے کہ والدین کے مجھ پر حقوق ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسلمان کو احساس ہو جائے کہ مجھ پر اللہ کے, اس کے رسول کے سب سے بڑھ کر حقوق ہیں. ایک مسلمان کو احساس ہو جائے مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ہاں, مجھ میں اور ایک کافر میں فرق کیا ہے؟ فرق اسی احساس کا فرق ہے. ایک مسلمان کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کو جو پیدا کیا گیا وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا. پھر سب سے بڑا جو احساس ہے وہ کیا ہے کہ ایک دن آنا ہے, آنکھیں بند ہونی ہے, اللہ نے پوچھنا ہے, میں نے جواب دینا ہے, ایک ایک نعمت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ احساس انسان کو جو ہے اس کی طبیعت میں سرکشی سے اور بغاوت سے روکتا ہے, اس کو شیطان بننے سے روکتا ہے. ورنہ انسان سے بڑا شیطان کوئی نہیں, انسان سے بڑا شیطان کوئی نہیں. اس کی مثال ابھی ہمارے سامنے موجود ہے, اہل غزہ اور اہل فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شیطان بھی دیکھ کر شرما جائے, یار کیا کر کے آ رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, کیونکہ احساس ختم ہو گیا. ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی روڈ پر مثال کے طور پہ کسی کا حادثہ ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, دنیا گزر رہی ہے, کوئی ہاتھ قریب جانے کے لیے تیار نہیں. پتہ ہے وجہ کیا؟ احساس ختم ہو گیا. یہ احساس جو ہے وہ آہستہ آہستہ آج ہمارا دین کے تعلق سے بھی, روح کے تعلق سے بھی ختم ہو رہا ہے. بھئی آپ مجھے ایک بات بتائیں, رمضان کا مہینہ مل جائے اور اللہ کے پیغمبر یہ فرمائے, اللہ کے پیغمبر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جیسے پورا رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کے گناہوں کو اس کی بخشش نہ ہوئی, اس کو احساس ہی نہیں ہے. روزانہ اللہ کے پیغمبر فرمائے للہ عتقاء من النار, روزانہ رات کو اللہ اپنے بندوں کی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرے. مجھے یہ احساس نہ ہو, راتیں گزر رہی ہیں, کتنی راتیں گزر گئی ہیں, مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میرا نام ان میں آیا کہ نہیں آیا. جنت کے دروازے کھول دیے کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, جہنم کے دروازے بند کر دیے کہ رک جاؤ. مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا, مجھے کیا اہتمام کرنا. ایک رات کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کو قرار دے دیا, ایک رات کو. احساس ہمارے اندر کے ایک رات کی عبادت, ایک رات کی عبادت. روزوں کا احساس, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا, احساس ہی نہیں ہے. بھائی وہ کون سے روزے دار ہیں جن کی اتنی بڑی مذمت بیان کی گئی؟ راتوں کو جاگنے والے کتنے ایسے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. احساس میرے اندر ہو, کون لوگ ہیں, میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں. اللہ تو مجھے ان میں سے نہ بنانا. اللہ تو رمضان کا مہینہ نکل گیا, اگلا رمضان مجھے ملے نہ ملے, میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں تو کہہ سکوں اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا, میں نے بچوں کے لیے یہ کیا, میں نے خاندان کے لیے کیا, میں نے معاشرے سوسائٹی کے لیے یہ کیا. اللہ کے لیے کیا کیا بھائی؟ اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ ہاں, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اور آخر میں سب سے بڑا احساس, یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یار میرے مسلمان بھائی کی عزت, جان, مال مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح میں اپنی عزت, جان, مال کو اس کے لیے حرام سمجھتا ہوں. جس طرح میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری جان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے, اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے, اس کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے مال کے ساتھ مجھے رشوت دینے پہ مجبور کرے, رشوت لینے پر مجبور کرے, میرے ساتھ دھوکہ ہو, میرے ساتھ جو ہے زیادتی ہو, دوسرے کے ساتھ بھی میں ایسا کیوں کروں. یہ احساس پیدا ہو جائے. لہذا یہ وہ باتیں تھیں, چند باتیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ احساس اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ احساس کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہ احساس زندہ ہوتا ہے آخرت کی فکر سے. آخرت کی فکر سے, جس طرح کہ میں نے باتیں کی کہ اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں پڑھنے سے, سننے سے, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے, اللہ کے دین کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے یہ احساس زندہ رہتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ احساس زندہ رہتا ہے مسئولیت سے, کہ ایک دن آنا ہے, اللہ نے پوچھنا ہے اور میں نے جواب دینا ہے. لہذا میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو جو بھی ہم نے کی ہیں, اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ عقیدت توحید پر ہمیں زندہ رکھے, اور اسی توحید پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے. اللہ رب العالمین اسی سنت کی محبت پر اور اس سنت کی ترویج اور نشر و اشاعت
کی ایک لگن اور ایک تڑپ پر اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسی پر جو ہے وہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو عقیدہ توحید کی حالت میں ہم سے رخصت ہو گئے، گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جتنے لوگ بھی اس پرفتن دور میں کسی بھی طرح اللہ کے دین کی حمایت اور نصرت کر رہے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں، جان و مال میں اور کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی اللہ مدد فرما، یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو، یا اللہ بے حس ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، یا اللہ تو غافل نہیں ہے، اللہ تو بے حس نہیں ہے، ما کان ربک نسیا، اللہ نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی تو ظالموں سے غافل ہوتا ہے، اللہ تو ان کا حامی، یا اللہ ان کا والی، یا اللہ ان کا مدد کرنے والا بن جا، یا اللہ جو کمزور ہیں ان کی مدد فرما، ان کے سروں سے چھتیں چھن گئی ہیں ان کو بہترین سایہ عطا فرما، جن کے جسموں پر لباس نہیں ہیں ان کو پاکیزہ ساتر لباس عطا فرما، یا اللہ جو بھوکے ہیں یا اللہ ان کو پاکیزہ غذا عطا فرما، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ کوئی ایسا راستہ مہیا فرما دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، یا اللہ تو ان کا حامی اور ناصر ہو، جو بھی پریشان حال ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم،